کہ دانا میرے حسین کا ہے کل خزانہ میرے حسین. قاری صاحب پڑھیں گے تو آپ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. سمجھ میں نہ آئے یا نہ آئے امام حسین کا نام آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے. بولیے سبحان اللہ. کہ دانا میرے حسین کا ہے کل خزانہ میرے حسین کا ہے. میرے ساتھ میرے حسین کا ہے. سب حسین بول میرے حسین کا ہے کل خزانہ میرے حسین کا ہے. میرے ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا کوئی جیسا میرے بولی میرے سے میرے حسین کا ویسا کوئی نہیں ہے دنیا جیسا میرے حسین کا میرے حسین کہ یا رسول اللہ کہ جو حسین ہے ان کی آنکھوں میں جو حسین جو حسین ہے ان کی آنکھوں میں آنا جانا میرے جو حسین ان کی آنکھوں میں آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے آنا جانا میرے حسین کا ہے. جو ماتا مدینہ آمد ہو ہے جو ماتا مدینہ آمد ہو ہے پرانا میرے نازک سے گھر میں رہتے میرے حسین میری چشم تر میں رہتے جو حسین ہے ان کی آنکھوں میں آنا جانا میرے حسین اور میرے حسین کا ہے میرے حسین کا ہے.
کربلا تک پہنچ جائے. اور بولے یا حسین یہاں پہ کچھ بات یا حسین کربلا کے ساتھ اب حشر تک رہے گا زمانہ حشر تک رہے گا زمانہ حسین کا. جن کے صدقے کائنات بنے جن کے صدقے کائنات بنے ایسا حسین علی میرے حسین کا ہے میرے حسین کا گھر چھوڑا میرے حسین کا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ ذکر شہید کربلا آج بہت آپ نے تقریر شہادت کی سنی. اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی محرم میں بہت سنی. ایک کربلا بار بار آپ سنتے رہے بار بار اس واقعات کو سنے. آپ کے دل میں وہ لذت وہ خواہش نہیں کوئی کبھی نہیں. اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ خدا میں قربان کیے جائے مار دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. رات ہم زندہ ہمارے آقا حسین زندہ ہم زندوں کی محفل میں بیٹھے ہیں علی سکینت کے ساتھ بیٹھے. الحمدللہ فیضان کربلا یہاں پہ جاری ہو رہا ہے. حسین اس محفل کی زینت بنے ہوئے بڑے پاور والے گھرانے کا نام گھرانہ حسین ہے. حضرات کربلا کی تاریخ دیکھیں سبب کیا تھی ریزن کیا تھا مقصد کیا تھا. کربلا کا کیا ضرورت تھی. وہ مدینہ جہاں حجاج کرام جاتے ہیں گئے آنے کا من نہیں کیا. جاتے ہیں واپس آنا پڑا پتھر ہوتا دل پہ پتھر مارنا پڑتا پھر آتے ہیں. احساس ہوتا کہ سچا عاشق رسول مدینہ کو چھوڑ جدائی نہیں سکتی ہوتی. اللہ عمر میں ایک مرتبہ انسان مدینہ گیا روضہ رسول کو دیکھا حجر اسود کو دیکھا جنتی پتھر کو دیکھا صفا و مروہ کی صحیح مینا کو دیکھا مزدلفہ کو دیکھا کعبہ کو دیکھا ساری چیزوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد دل میں طرف ہوئی کتنے دن 1 مہینہ 2 مہینے کا سفر ہوا حج ہوا آگے طرف باقی ہے لگن باقی ہے. یہاں رہے اب ان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. نہ اپنا گھر اچھا لگتا نہ بچے اچھے لگتے نہ بیوی اچھی لگتی نہ علاقہ اچھا لگتا. دل میں مدینہ بسا نفس نفس میں مدینہ مدینہ. یہی وجہ ہے کہ آج فجر کی نماز کے بعد جب دعا کرنے کے لیے جائے اپنے گھروں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. مانگنی چاہیے. ہر دعا مقصود عبادت دعا عبادت کی مقصود ہے. نبی فرماتے ہیں دعائیں مانگا کرو دعائیں سے بلا ٹل جاتی ہے. آئی بھی بلا بھی ٹلتی ہے آنے والی بلا بھی ٹل جاتی ہے. حضرات کے نبی کا فرمان میرے مصطفیٰ کے نواز لوگ مدینہ عمر میں ایک بار گئے جدائی برداشت نہ ہوئی. اب کہیں اچھا نہیں لگ رہا کہیں سکون نہیں ہے. ایسا منظر نگاہوں میں بس چکا ہے کہیں پہ اطمینان نہیں. اس لیے جہاں پر آپ فجر کی نماز کے بعد جا کے دعا مانگتے مولا گھر میں برکت ہے مانگنی چاہیے. اس سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو اس رب سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے. مانگنے مولا تعالیٰ گھر میں برکت ہو بچیوں کی شادی کا انتظام ہو جائے بیماریاں دور ہو جائے مانگی اچھی بات ہے. دینے والی ذات رکھتی ہے مانگتے رہے
قربان جائے اسی میں مانتے ایک دعا اور اضافہ کر لینا، اپنی دعا بھی ایک دعا اور شامل کر لو۔ جب فجر کی نماز کے بعد دعا مانگو، انسان اپنی دعا کے بعد کوئی یہ دعا نہیں مانگتا مولا تعالیٰ میرے لیے میرے ذہن و دماغ میں میری آنکھوں کی طرف پوری ہو جائے، مولا لندن کی سیر کرا دے، کوئی دعا نہیں مانگتا مولا جاپان کی سیر کرا دے، کوئی یہ دعا نہیں مانگتا مولا پیرس کی سیر کرا دے، یہ دعا مانگتا مولا ہندوستان کی خوبصورت اچھا جگہ کی زیارت کرا دے، یہ کوئی نہیں دعا مانگتا۔ بندہ مومن جب فجر کی نماز کے بعد مائیں دعا مانگتی ہے، مانگو یا نہ مانگو طریقہ بنا لو، جب ساری ضرورتیں مانگ لو، ساری ضرورتوں کے لیے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرو، اس کے بعد یہ بھی دعا مانگو۔ تو کون سی دعا؟ آیت دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی پسندی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی پسندی ہے، کہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سارے نظارے مدینے کی روضہ رسول کی بات تو دور، مدینے کے ذرے کنکروں کی بات ہے۔ وہ ذرہ اگر عشق دیکھنا ہے امام مالک سے، مدینے کی سرزمین سے لگن دیکھنا ہے تو امام مالک سے پوچھیں۔ فرماتے لوگ پوچھتے رہتے ایوانہ بات حضرت امام مالک علیہ رحمۃ اللہ، دوسرے بزرگان دین سے ثابت ہے، پوچھا گیا ہے امام مالک مدینے کی سرزمین ہے، آپ کتنے قریب تھے لیکن گئے عمرہ کی حج کی ساری چیزیں ہوئی، اور امام مالک ایسے دیوانہ وار مدینے میں گھومتے تھے جہاں جاتے تھے کبھی گلی کے پتھروں کو بھی چوم لیتے تھے، کبھی پیڑ پودوں کو بھی چومتے تھے، کبھی اس دیوار کی طرف جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ پوچھا دیوانوں نے اے امام مالک کے چلنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ انداز کیسا ہے، یہ پتھر چومنے کا طریقہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے؟ امام مالک نے یہ جواب دیا تھا اس پتھر کو اس لیے چوم رہا ہوں شاید میں مصطفیٰ کی نگاہ اس پتھر پہ پڑ گئی، اس دیوار کو اس لیے بوسا دے رہا ہوں شاید میں مصطفیٰ کی نگاہ ادھر پڑ گئی۔ مدینے کی ذرات روضہ رسول اپنی جگہ ہے، مدینے کے ذرات کو دیکھو، وہاں پتھریوں کو دیکھو، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور ایسی بات کہ شاعر کہتا ہے کہ آنکھوں میں خاک طیبہ لگا دے اگر کوئی اندھا بھی ہو تو عرش مولا وہ دار شفا ہے۔ انسان ہندوستان کا چلا حج میں ساری چیزیں کر لی، واپس آنے میں واپس آپ کے نینانا جات کے بھی نہیں لگتا حاجی صاحب بات کیا کہ نگاہوں میں مدینہ پہنچا، نس نس میں مدینہ، بات آگے بڑھتی چھوڑے نہیں بھائی گئے آئے، ذرا سوچو ہم آپ لوگ گئے، اللہ کرے اس محفل کے صدقے میں مولا تعالیٰ سب کو مدینے کا حاجی بنا، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ وہاں تو کیا بولتے ہیں کہ کوئی پیسہ ٹکٹ اپنی جگہ پہ، جب مصطفیٰ کو نگاہ پڑ جائے الحمدللہ کہ تب ایسی ہوگی کچھ نہ ہو کہ سبھی کو ہو، اور اب تو یہ ہے جب کچھ نہ ہو ایک طریقہ اپنا لو، اگر وہاں نہ جا سکو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پاک تحریر کرتے رہو، رات میں باوضو ہو عشاء پڑھ کے سو جاؤ، رخ مدینے کی طرف، زبان پہ درود پاک کی ڈالی ہو، الحمدللہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، مدینے کے مصطفیٰ ہمارے گھر کے بھی آپ راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر کے بتائے ہندوستان کا گیا نیا جات کر گیا مدینہ گیا، 1 مہینے میں 40 دن میں 2 مہینے کے اندر واپس آ گیا، جی کہیں نہیں لگ رہا، دل کہیں نہیں لگ رہا۔ ہم نے کہا جب عام انسان کا جی مدینہ کچھ دنوں کے لیے گیا، کچھ دنوں کے لیے دیکھا دین نہ لگا، نواسائے رسول جب مدینے کو چھوڑ کر کے گئے ہوں گے دل پہ کیا بیتی ہوگی، جگر کو شاید آپ نے ماں کے روزے کو چھوڑا، مدینے کی سرزمین کو چھوڑا، ان گلی کوچوں کو چھوڑا جہاں نانا کے پاس کھیلا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، مسجد نبی کے صحن کو چھوڑا، سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف۔ آخر بات کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ کیا امام کو معلوم نہیں تھا؟ ساری چیزیں معلوم تھی کہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، کربلا کا نقارہ جنگ بجے گا،
علی اکبر شہید ہوں گے، ماتھے کی نگاہوں سے زینب دیکھیں گی، شوہر بانو اسکندر کو دیکھیں گی، بھائی حسن کی یادگار قاسم کے بازو کاٹے جائیں گے، خیمے کی عورتیں دیکھیں گی، سب معلوم تھا۔ اور صرف امام کو نہیں، اہل بیت پہ ایک فرق تو سب کچھ معلوم تھا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود پیچھے نہیں، کس لیے؟ کیونکہ نانا کی دین کو بچانا تھا، دین مصطفیٰ کو بچانا تھا، بچپن کا وعدہ تو کیا تھا اسے نکالنا تھا۔ وہ امتحان کی گھڑی کیسی ہوگی، بے شمار قتلیں ہوں گی، میدان میں جہاد ہوئے ہوں گے، قتلیں ہوئے، لیکن میدان کربلا کا نقشہ بھی کچھ نہیں۔ داستان کربلا بیان کرے وہ زبان کہاں، وہی داستان کربلا سماعت کرے وہ سماعت کہاں، وہ آنکھیں کہاں۔ لیکن مختصر انداز میں امام کربلا کے تاجدار پورے واقعات پورا نقشہ بیان کرنے میں ایک رات کیا ہم جیسے ناظرین کتنے بیان کرتے رہے، راتیں ختم ہو جائیں گی، زندگی کا ہر گوشہ ختم ہو جائے گا، ذکر حسین کی جو فیضان کی جو شہادت کی مرتبہ وہ بیان نہیں ہوئے۔ بس یہ سمجھ کے بیٹھے طوفان نوح اڑانے سے کیا فائدہ، اثر کرے تو دو بات ہی کافی ہے۔ 1 سے لے کر کے 7 محرم کی تاریخ آ گئی، قافلہ آگے بڑھا، مختصر انداز میں خاکہ گل تھا۔ 7 محرم کی تاریخ امام پہنچے، وہی تاریخ